نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد طبرانی علیہ رحمہ نے المعجم الکبیر میں 21,608 حدیثیں نقل فرمائی ہیں. ان میں سے 7,827 نمبر حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. کل جو حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اسی کے مضمون سے جڑی ہوئی یہ حدیث شریف ہے، اسی لیے میں یہ حدیث شریف آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. سید الکونین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اربع لعنوا فی الدنیا والآخرہ. 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہو. اربع لعنوا فی الدنیا والآخرہ. 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر دنیا میں بھی لعنت ہوگی، آخرت میں بھی لعنت ہوگی. زمینوں میں بھی ان پر لعنت ہے، آسمانوں میں بھی ان کی لعنت ہے. آسمان و زمین میں ان پر لعنت ہے، دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہے. یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر لعنت ہوگی. وَعَمَّنَتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ. یہ اللہ کی جو لعنت ہو رہی ہے اور اللہ اور رسول کی لعنت کی جو بددعا ہے اس کے اوپر ملائکہ رحمت آمین کہتے ہیں. ملائکہ اس کے اوپر آمین کہتے ہیں. یہ 4 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ نمبر 1، رجل جعلہ اللہ ذکرا فأنسا وتشبہ بالنساء. نمبر 1 وہ مرد ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد بنایا اور اس نے اپنے آپ کو دنیا والوں کے سامنے عورتوں کی شکل میں پیش فرمایا. اپنے آپ کو عورتوں جیسا بنا لیا ہے، عورتوں کی شکل میں پیش کیا ہے دنیا والوں کے سامنے. وَتَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ. اور عورتوں کی مشابہت اختیار کر لی ہے. دور سے دیکھا جائے تو عورتیں ہیں، قریب آ جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی موڑا ہے. دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے، آسمانوں میں بھی لعنت ہے، زمینوں کو بھی اس پر لعنت ہے. میں دلی سے آ رہا تھا انٹرسٹی سے، ایک عورت کان میں بوندے، گلے میں ہار، لال دوپٹہ اور شلوار جمپر پہن کر کے لوگوں سے مانگ رہی تھی. وہ مانگتے مانگتے میرے پاس آئے تو جس کونٹر پر ہم بیٹھے تھے وہاں بھی آ کر کے وہ لوگوں کے سامنے وہ پیسہ ہاتھ میں ہے، تکبرانہ انداز سے وہ مانگ رہی تھی. میں نے اپنے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا ہے کمبختہ داڑھی منڈا عورت بن کر کے مزہ اڑا رہے ہیں. آج کی دنیا کے اندر مرد عورت بن جائے پیسہ مل جاتا ہے، عورت مرد بن جائے تو پیسہ مل جاتا ہے، مفت خوری آ جاتی ہے. ایسے پر اللہ کی لعنت ہے. نمبر 2،
وَامْرَأَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ أُنْثَىٰ فَتَذَكَّرَتْ وَتَشَبَّهَتْ بِالرِّجَالِ۔ نمبر 2 وہ عورت ہے جس کو اللہ نے عورت بنایا اور دنیا والوں کے سامنے اپنے آپ کو مردوں کی شکل میں پیش کر رکھا ہے عورت، اور اپنے آپ کو مردوں کی شکل میں پیش کیا ہے دنیا والوں کے سامنے۔ وَتَشَبَّهَتْ بِالرِّجَالِ، اور مردوں کی مشابہت اختیار کر رکھی ہے۔ چوراہا پر جا کے کھڑے ہو جاؤ، تمہیں نظر آئیں گے ہر چوراہا پر دور سے کوئی لونڈی آ رہی ہے، یورپ امریکہ کے بنیان ماڈرن لباس پہن کر کے، وہی پتلون پہن رکھا، وہی بنیان پہن رکھا ہاف آستین کے، اور اسی طرح بال ہے مردانہ۔ جب آپ کے قریب آئیں گے تو آپ کو نظر آئیں گے کہ سینہ اوپر ابھرا ہوا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ ماں باپ نے اپنے لڑکیوں کو ایسی تربیت دے رکھی ہے، انہیں وہی لباس پسند ہے۔ مردوں کی شکل میں ماں باپ نے اپنی لڑکیوں کو مردوں کی شکل میں دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے، تو لعنت ہے اللہ کی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، زمینوں میں آسمانوں میں لعنت ہے ایسوں کے اوپر۔ ان بچوں پر بھی لعنت ہے اور ان کے ماں باپ پر بھی لعنت ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو اسی طرح بنایا۔ نمبر 3 وَرَجُلٌ يُضِلُّ الْأَعْمَىٰ، نمبر 3 وہ آدمی جو اندھوں کو، نابینوں کو غلط راستہ بتاتا ہے۔ قدرتی مصیبت میں وہ مبتلا ہے نابینا، اوپر سے تم اسے مزید اوپر سے پریشان کرتے ہو غلط راستہ بتا کر کے۔ صحیح چل رہا ہے، تم کہتے ہو جو ادھر گڈھا ہے ادھر مت جائیے، جدھر گڈھا ہے ادھر راستہ بتاتے ہو، تو تمہارے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے، دنیا اور آخرت میں، آسمانوں میں زمینوں میں تمہارے اوپر لعنت ہے۔ نمبر 4 وَرَجُلٌ حَسُورٌ وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ حَسُورًا إِلَّا يَحْيَىٰ ابْنَ زَكَرِيَّا علیہ السلام۔ نمبر 4 وہ مرد ہے جو ازدواجی زندگی گزارنے پر قدرت رکھتا ہے، بیوی کے حقوق ادا کرنے پر قدرت رکھتا ہے اور شادی نہیں کرتا ہے۔ آسمانوں میں بھی لعنت ہے، زمینوں پر بھی لعنت ہے، دنیا اور آخرت میں اس کے اوپر لعنت ہے۔ وہ عورت ہے جو شوہر کے حقوق ادا کرنے پر قدرت رکھتی ہے مگر شادی کر کے شوہر کی ماتحتی قبول نہیں کرتی ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے، اور زمینوں پر بھی لعنت ہے، آسمانوں میں بھی آسمان و زمین میں اس پر لعنت ہے، اور مزید ملائکہ اس کے اوپر اس لعنت کی بددعا کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ اتنی خطرناک چیز ہے۔ جو آدمی جس کی بیوی کا انتقال ہو جائے وہ پھر شادی نہیں کرتا ہے، اس کے اوپر لعنت ہے۔ تلاش کرنا چاہیے، کوشش جاری رکھنا چاہیے شادی ہو جائے۔ وہ عورت ہے جس کا شوہر نہیں ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا ہو یا طلاق دی گئی ہو یا کنواری بیٹھی ہوئی ہو، اس کو اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے، کوئی مرد، مناسب مرد مل جائے، اس سے نکاح ہو جائے، اس کے ساتھ نکاح ہو جائے اور نکاح کر کے ازدواجی زندگی گزارے، ورنہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ میں نے شادی کی، میرے دوست احباب کہنے لگے، میرے طرف سے دفاع کرنے لگے کہ مفتی صاحب
مجبور تھے، مجبوری میں شادی کی ہے کہ مفتی صاحب کو کوئی ایک چائے بنا کر کے، ایک پیالی چائے بنا کے دینے والے نہیں ہیں، اور کھانا دوسروں کے گھروں سے کھانا آ رہا ہے، تو کتنی دن دوسروں کے محتاج رہے. یہ بات بھی حقیقت ہے، یہ اپنی جگہ حقیقت ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم بات ہے کہ اللہ اور رسول نے جو لعنت بھیجی ہے اس لعنت سے بچنا مقصد تھا. یہ بات حقیقت ہے، جو بات ہے جو میرے طرف سے میرے دوست احباب نے دفاع کیا ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے. کئی مہینے تک دوسروں کے یہاں سے کھانا آتا رہا میرے پاس، میرا گھر موجود ہے، میرے پاس باورچی خانہ ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن کھانا کہیں اور سے آ رہا ہے تو دوسرے کا محتاج. اور چائے پانی کہیں سے تلے آئیں گے، چائے پانی تو اپنے گھر میں بنایا جاتا ہے، اس سے معلوم ہو رہا. یہ سب باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کی ان باتوں کے ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ اور رسول نے جو لعنت بھیجی ہے، آسمان و دنیا میں اس پر لعنت ہے، اور دنیا اور آخرت میں اس پر لعنت ہے. جو فرمایا ہے آقا نامدار علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شادی نہیں کرتا ہے، کوشش نہیں کرتا ہے، وہ ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے. اسی لیے جن لوگوں کی بیویاں فوت ہو گئی ہیں یا کسی وجہ سے طلاق دی گئی ہے یا کسی وجہ سے نکاح کرنے میں تاخیر ہو گئی ہے، اور ایسے ہی کافی وقت گزر چکا ہے، ایسا ہی تجرد کی زندگی ہے، وہ ضرور نکاح کر لے، نکاح میں تاخیر نہ کرے. جتنا ہو سکے جلد از جلد کوئی مناسب رشتہ تلاش کرے، عورت ہو یا مرد. اور مجھے خوشی ہے ہمارے محلہ میں، ہمارے متعلقین میں کئی لوگوں نے 70 سال کی عمر میں شادی کی ہے. پچھلے سال ہمارے گلی میں بابو بھائی ہے، 70-75 سال کے ہوں گے، انہوں نے شادی کی. اور لوگ ہیں ہمارے دوستوں میں سے، میرے معلومات میں کئی آدمی ہیں، 10 ہیں جنہوں نے شادی کی ہے پچھلے سال. تو مجھے خوشی ہے. ان کو اگر معلوم بھی نہیں ہے ان کو بتا دیجئے تم لعنت سے بچ گئے، شادی کر کے لعنت سے بچ گئے، ملعون بننے سے اپنے آپ کی حفاظت کر لیجئے. اس حدیث شریف جو کل میں نے حدیث شریف آپ کو سنایا تھا، حضور نے فرمایا کہ مسکین ہے، مسکین ہے، مسکین ہے. دیکھیے میرے پاس دوسروں کے گھروں سے کھانا آ رہا تھا، دوسروں کے یہاں سے کھانا آ رہا تھا. مسکرت ہی تو ہے، مسکینی تو ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایک لقمہ کھانا بھی نصیب نہیں ہے، غیروں سے آ رہا ہے. گھر میں جیب میں پیسے ہیں، گھر موجود ہے، رہائش موجود ہے، رہائش کے لیے گھر موجود ہے، جیب میں پیسہ ہے، اس کے باوجود ایک لقمہ کھانا اپنے گھر میں نہیں پک رہا ہے، تو مسکین نہیں تو کیا ہے. کل جو میں نے حدیث شریف آپ کو سنایا تھا کہ حضور نے فرمایا مسکین ہے، اور اس حدیث شریف میں حضور نے فرمایا کہ ملعون ہے. تو یہ آزار تو اپنی جگہ ہے ہی، ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ اور رسول کی لعنت سے بچنے کے لیے شادی کر لینی چاہیے. اسی لیے میں اپنے دوست احباب سے کہتا ہوں، اور میرے بات اپنے دوستوں کو پہنچا دو کہ جو شادی نہیں کیے ہیں، شادی کیے کہ بیوی نہیں ہے، یا وہ عورت جس کے شوہر نہیں ہے، وہ جلد از جلد اپنی شادی کی کوشش کریں، اللہ اور رسول کی لعنت سے بچ جائے. اگر تمہارے پاس سب کچھ موجود ہے، کھانا پینا سب کچھ، ساری چیزیں، سارے سہولیات موجود ہے، تب بھی آپ نکاح ضرور کر لے، شادی کر لے، شادی کر کے ازدواجی زندگی گزارے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لعنت کی بددعا فرمائی ہے اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.